اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اب سوچنا ہے چینل۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہر مرد، عورت، بچہ اور بوڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو کو جاننے اور سننے کی طلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس طلب کو اسی طرح قائم رکھے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زیادہ علم سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمارے اس عزم کو نیکیوں میں شمار فرمائے، آمین۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ عرب اور اہل عرب کی ماضی کی تھوڑی سی ہسٹری کو بھی سمجھا جائے۔ عرب لفظ کے معنی صحرا ہیں۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو بحیرہ ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام۔ کل رقبہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تقریباً۔ نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں ہیں۔ عرب بوآدا، یہ وہ قومیں تھیں جو بالکل ختم ہو گئی تھی، مثلا عاد، سمود، تسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب آربا، یعنی یاروک بن یشجوک وغیرہ، انہیں احتانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عرب اور بہت سے قبیلوں میں وجود میں آئے اور پھر کنانہ بن ازیمہ کے قبائل وجود میں آئے، پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، پھر قریش مختلف شاہوں میں تقسیم ہوئے۔ مختصر شاہوں کے نام یہ ہیں: جمح، ساہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ، قصہ بن کلاب، اسد، عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ہاشم قبیلے سے ہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جس وقت عرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس وقت 2 قسم کے بادشاہ تھے، ایک تاج پوش بادشاہ اور دوسرے بادشاہ عرب تھے جو اپنے قبیلوں کے تو بادشاہ تھے مگر تاج پوش نہ تھے۔ اس وقت تاج پوش بادشاہ یہ تھے: شاہان یمن اور شاہان شام۔ بہرحال عرب بھی آزاد اور خود مختار تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے قریش قبیلوں میں مختلف قبیلوں کے پاس مختلف عہدے تھے، مثلا نمبر 1، فالگری، قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تیر بتوں کے پاس رکھے جاتے تھے، ان کی نگرانی اور کنٹرول قبیلہ جمح کے ہاتھ میں تھا۔ نمبر 2 پہ جو نذرانے اور منتیں بتوں کو پیش کی جاتی تھی، وہ سارا دار و مدار بنو حسام کے پاس تھا۔ نمبر 3، شورا کا عہدہ بنو اسد کے پاس تھا۔ نمبر 4، جرمانوں کی رقم کی نگرانی بنو تیم کے پاس تھی۔ نمبر 5، قومی پرچم اٹھانا یہ بنو امیہ کے پاس تھا۔ نمبر 6، فوجی کیمپ اور فوج کا کنٹرول یہ بنو مخزوم کے حصے میں تھا۔ سفارتی عہدہ بنو عدی کا تھا۔ اب آتے ہیں نظام کی طرف، تو اس وقت عرب میں سرداری نظام تھا۔ سردار اپنے قبیلے کا بادشاہ ہوتا تھا۔ اگر سردار کو بلا وجہ بھی غصہ آ جاتا تو ہزاروں تلواریں میان سے نکل آتی اور پانی کی طرح خون بہتا۔
اور کوئی سردار سے اس کے غصے کی وجہ بھی نہ پوچھتا، اور اس وقت انسانیت کا نظام بس دو شخصیت پر تھا، مالک اور غلام۔ انسان یا تو مالک تھا یا غلام۔ مالک کا کام تھا ظلم کرنا اور غلام کا کام تھا ظلم سہنا، اور مالک کو ہر طرح سے بس راضی رکھنا۔ کیونکہ حکمرانی جبری تھی، انسانی حکمرانی کا کہیں نام نہیں تھا۔ عرب باشندے دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور صرف اللہ ہی کو مانتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، مگر پھر بھی کسی حد تک وہ توحید پر قائم تھے۔ مگر پھر بنو حذیفہ کا سردار منظر پر آیا، جو کہ صدقہ و خیرات بہت کرتا تھا۔ لوگوں میں اس کی اچھی عزت اور شہرت تھی۔ پھر وہ ملک شام آیا اور وہاں اس نے بتوں کی پوجا ہوتے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ بھی اچھی عبادت ہے، اور وہ وہاں سے دو بت اٹھا لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بتوں کی بھرمار شروع ہوگی۔ ہر گھر میں اپنا بت ہوتا تھا، بتوں سے منتیں مانگی جاتی تھی، بتوں پر نذرانے چڑھائے جاتے تھے، اور کہا یہی جاتا تھا کہ یہ بت ہماری درخواستیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ مطلب کہ خانہ کعبہ میں بھی 361 بت تھے۔ اس کے علاوہ عربوں میں عورت کا مقام صرف لونڈی جیسا تھا، مطلب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ مگر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جہاں پر عورت کو مقام حاصل تھا، اور عورت کی عزت اور مقام کے لیے لڑ مرتے بھی تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں عربوں کے رسم و رواج۔ رسم و رواج کو دیکھا جائے تو کچھ اچھے رواج بھی تھے اور کچھ برے بھی۔ مثلاً جیسے بتوں کی پوجا وہ اس لیے کرتے تھے کہ مشرکین یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اس کے بعد مشرکین نجومیوں کی باتوں پر بھی بہت یقین رکھتے تھے، اور اس طرح وہ ایک طرح سے ستاروں پر ایمان لانے والے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مشرکین میں بدشگونی کا رواج بھی عروج پر تھا، جیسے وہ کوئی کام کرنے سے پہلے کسی جانور کو ایک خاص مقام پر لے جاتے اور چھوڑ دیتے۔ اگر وہ دائیں بھاگتا تو وہ کام کر لیتے، اور اگر بائیں بھاگتا تو اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اور پھر جیسے بلی رستہ کاٹ جاتی تو بھی اسے بدشگونی سمجھا جاتا تھا، جو کہ افسوس کے ساتھ اس وقت ہم میں بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قریش میں غرور اس قدر تھا کہ وہ حرم کا طواف کرنے بھی نہ جاتے، اور کہتے کہ ہم بلند مرتبہ بلند رتبہ ہیں، اسی لیے بغیر طواف کیے ہی ہمارا طواف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے اطراف میں یہودیت، عیسائیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرہ عرب میں یہودیت نے اس وقت قدم جمایا جب فلسطین میں بابل اور اشور کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے جزیرہ عرب میں پناہ لے لی اور یہاں قدم جما لیے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں یہودی مذہب نے بھی اپنا اثر بنا لیا تھا۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق وغیرہ، اور عیسائی مذہب بھی کافی وسیع ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں عیسائیوں کا ایک نیک اور پرہیزگار شخص فمیون نجار پہنچا، اور اس نے اہل نجار کو
عیسائی مذہب کی دعوت دینا شروع کر دی اور کافی قبیلوں کو عیسائیت کی طرف مائل بھی کر لیا۔ اب آتے ہیں کچھ اچھی عادتوں کی طرف۔ تو عرب کے باشندے بہت خوددار بھی تھے، اور اسی خودداری میں کبھی کبھی کئی نسلوں تک جنگیں بھی رہتی تھیں اور نسلوں کی نسلیں قتل کر دی جاتی تھی۔ عرب بہت اچھے گھڑ سوار، تلوار باز اور تیر انداز بھی تھے، مگر ان ساری خوبیوں کو استعمال غلط کرتے تھے۔ انہی خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسلام کے لیے چنا۔ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ہاشم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، جو بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے عہد میں ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے اور ان کا شوربہ بنوایا، روٹیاں پکوائی اور ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حیشن اور سورید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و سوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے قریش میں یہ دستور نافذ کیا کہ سال میں 2 مرتبہ قافلے روانہ ہوا کریں گے، جیسا کہ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے۔ کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم گرما اور سرما کے عادی ہو گئے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نعمت کا مالک ہے اور انہیں بھوک میں کھانا دیتا ہے۔ نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر کرتا اور تحفے طوائف وغیرہ بھی پیش کرتا رہتا تھا۔ کیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کا حکم حاصل کر لیا، اور یہ ان کی اعلیٰ شخصیت کا نتیجہ تھا کہ تمام رستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئی، اور مکئی زبان بھی ملک کے چاروں اطراف میں سمجھی جانے لگی۔ انہی قریش قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نما عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا رستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے بچپن میں ہی ہاشم کی وفات ہو گئی۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھی۔ مطلب عبد المطلب کا چچا تھا، اور پھر مطلب کی بھی وفات ہو گئی، تو اس کی وفات کے بعد
अब्दुल मुतलब ने सारी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी संभाली। उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की। अब्दुल मुतलब की मलकियत में एक कुदरती चश्मा भी था। एक दिन ख्वाब में उन्हें इशारा मिला कि फ़लाँ जगह खोदो। जब वो जगह खोदी गई तो बहुत सारा खजाना मिला जो काबा के बुतों पर चढ़ावा चढ़ा करता था, और साथ जमजम का कुआं भी मिला। अब्दुल मुतलब को जमजम की मलकियत के लिए बहुत दुश्वारियां भी पेश आई, मगर आखिरकार फैसला हुआ कि किसी गैर जानबदार हाकम से इसका फैसला करवा लिया जाए। अब्दुल मुतलब ने यह बात मान ली, मगर परेशान भी थे। इसीलिए मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए और वो जवानी को पहुँचे तो उनमें से एक को मैं काबा में ले जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा। जब 10वां बेटा भी जवान हो गया तो अब्दुल मुतलब को मन्नत याद आई, तो उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दिया जाए। कुरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला के नाम निकला। अब्दुल मुतलब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो किसी अराफा के पास जाकर इसका हल दरियाफ्त करें। चुनाचा अब्दुल मुतलब एक खातून अराफा के पास चले गए। उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डलवाओ। अगर नाम फिर बेटे का निकल आए तो 10 ऊँट और बढ़ा दो। लिहाजा कुरा डाला गया और नाम फिर बेटे का निकला। 10 ऊँट बढ़ा दिए, फिर नाम बेटे का निकला। इसी तरह ऊँट 100 तक पहुँच गए। जब ऊँट 100 तक पहुँचे तो कुरा ऊँटों पर निकला और 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई। जमजम की मलकियत के बाद अब्दुल मुतलब की ज़िंदगी का दूसरा अहम वाक़या अबरहा का बैतुल्लाह पर हमला था। तारीख़ में उसको वाक़या फ़ील के नाम से याद किया जाता है। अबरहा एक ईसाई सरदार था। शाह अबशा नजाशी की तरफ से यमन का हाकम था। उसने देखा कि अहले अरब हज की गरज से मक्का मुकरमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, तो उसने यमन के शहर सना में ईसाई मज़हब के लिए एक आलीशान गिरजा बनवाया। अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर होगी। कबीला कनाना का एक फ़र्द वहाँ गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया। अबरहा ने यह सुना तो गुस्से में आकर कसम खाई कि काबा को ढहा कर ही दम लेगा। चुनाचा वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बहुत से कबीलों को तबाह करता हुआ वो मक्का के करीब पहुंच गया। अब्दुल मुतलब को जब इसकी खबर मिली तो वो रो पड़े और खाना काबा की दीवार से लिपट कर अल्लाह से उसके घर की हिफाजत की दुआ की। अबरहा का 60,000 का लश्कर था, जिसमें हाथी भी थे। फिर जब उसने मक्का पर चढ़ाई करना चाही तो महमूद नामी हाथी ने मक्का पर चढ़ाई से इनकार कर दिया और वो वहीं बैठ गया। ऐसे में अचानक रब्बे काबा की तरफ से परिंदों का लश्कर आया, जिनकी चोंचों में किनकरियाँ थीं। जिस सिपाही पर वो किनकरियाँ फेंकते उसका जिस्म कटने लगता। इन किनकरियों से अबरहा की फ़ौज और हाथियों का जो हशर हुआ वो तारीख़ का एक हैरतनाक बाब है। खुद अबरहा गिरता पड़ता सना तक पहुंचा और दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा। अरबों में इस साल को आमुल फ़ील कहते हैं। कुरान करीम में यह वाक़या सूरा फ़ील में बयान हुआ। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। वाक़या फ़ील के कुछ दिनों बाद यानी सन 571 बरोज़ सोमवार
माह रमज़ान में अब्दुल मुतलब काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि इन्हें पोते की वलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्यारे बेटे अब्दुल्ला की निशानी थे, जिनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। उनकी वफ़ात से अब्दुल मुतलिब को जो सदमा पहुंचा था, पोते की वलादत से वो कम हो गया। अब्दुल्ला की वालदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा बिन्त अमर था। अब्दुल्ला के दो सगे भाई अबू तालब और ज़ुबैर थे। अब्दुल्ला का निकाह बीबी आमना से हुआ। निकाह के कुछ अर्सा बाद वो तिजारत के सिलसिले में मदीना गए। मदीना में ही वो बीमार हो गए। उनकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुतलब ने अपने बड़े बेटे हारिस को मदीना भेजा। हारिस को मदीना पहुंचने पर मालूम हुआ कि एक माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की वलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वलादत से पहले ही यतीम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना शराफत, इज़्ज़त, असमत और पाकबाजी में बेमिसाल थी और अपनी कौम में सैयदातुल नसा के लक़ब से मशहूर थी। ददयाल और ननियाल दोनों लिहाज से आप अरब के बेहतरीन कबीला और कौम में से थी। विलादत से 3-4 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर आपके चचा अबू लहब की आज़ाद करदा कनीज़ सोइबा ने आपको दूध पिलाया। फिर उस ज़माने में अरब में ये दस्तूर था, नौज़ायदा बच्चों को दूध पिलाने के लिए अरब इब्तिदाई से देहात में भेज दिया करते थे, ताकि देहात की साफ़ सुथरी आबो हवा उनकी परवरिश हो सके। इस दस्तूर के मुताबिक साल में 2 मरतबा बनी साद की औरतें बच्चों की तलाश में आया करती थीं। चुनाचे आपकी पैदाइश के 8 दिनों के बाद हलीमा सादिया भी तशरीफ़ लाई। हलीमा सादिया जिस ऊँटनी पर मक्का आ रही थी वो दूसरी औरतों की ऊँटनियों से बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए दूसरी औरतें हलीमा सादिया से पहले मक्का पहुंच गई और उनको खाते पीते घरों से बच्चे मिल गए, मगर हलीमा सादिया खाली हाथ रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि यतीम थे, इसलिए इनामो इकराम की उम्मीद कम थी, इसीलिए किसी औरत ने उनके घर की तरफ तवज्जो ना की। आखिर जब रवानगी का वक़्त आया तो हलीमा को खाली हाथ जाना बहुत नागवार गुज़रा और अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल इस यतीम बच्चे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचने लगा। चनाचा उन्होंने अपने शौहर हारिस से कहा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां बच्चे लेकर जाएं और मैं कोई बच्चा लिए बगैर ही चली जाऊं। मैं जाकर इस यतीम बच्चे ही को ले लेती हूं। शौहर ने कहा, बेशक कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत पैदा कर दे। तो हलीमा सादिया ने जाकर बच्चे को ले लिया। काफ़िला रवाना हुआ तो जैसे ही सब औरतें अपनी अपनी ऊँटनियों पर सवार हुई तो हलीमा सादिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जैसे ही अपनी कमज़ोर और सुस्त रफ्तार ऊँटनी पर सवार हुई तो देखते ही देखते वो कमज़ोर ऊँटनी बर्ग रफ्तार दौड़ना शुरू हुई और देखते ही देखते सबको पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। ये देखकर दूसरी औरतों को बहुत हैरानगी हुई कि इसकी जो बहुत कमज़ोर और सुस्त ऊँटनी थी वो इन सब को पीछे छोड़े जा रही थी। ये वाक़या उन औरतों के लिए किसी मोजज़े से कम ना था। हलीमा के वालिद अबू ज़ुहैब का नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था।
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ دونوں ہی قبیلہ سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہوئے۔